رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177. جنت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو. اب اس رمضان میں دوڑنے کا جو خاص طور سے ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس رمضان میں بھی اگر کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکا تو کب داخل ہوگا؟ یعنی یہ گولڈن چانس ہے ایک انسان کے لیے جو اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے. اب جیسے کوئی آپ سے کہے کہ آپ اگر 1 مہینہ ہمارے حساب سے گزاریے تو ہم لندن کے پرائم لوکیشن پہ آپ کو ایک بڑا محل دیں گے، یا نیو یارک سٹی میں آپ کو ایک بڑا سا فلیٹ خرید کے ہم دیں گے. تو انسان کہے گا 1 مہینہ نہیں، ہم 1 سال آپ کے لیے ویسا رہیں گے جیسا آپ بولے. لندن میں جگہ مل رہی ہے، نیو یارک میں مل رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کی جنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، خاص طور سے بنائی ہے. اور وہ دنیا جو انسان وہاں جائے گا اس کی سب سے پہلی چیز جو ہوگی، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ انسان کے ذہن سے ٹینشن اور غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور انسان یہی چاہتا ہے، صبح سے شام تک بھاگتا کس لیے؟ ٹینشن میں ہی بھاگتا رہتا ہو. نہیں بھاگے گا تو کھائے گا کہاں سے، بچے کیسے پلیں گے، گھر کیسے چلے گا؟ تو جنت میں جانے والوں کی جو صفت ہے، جو کرائیٹیریا ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا 2 چیزیں. ایک یہ کہ کوئی کاروبار، کوئی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ بھولتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہمیشہ دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے ان کے. اور نمبر 2، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتے، نماز قائم کرتے ہیں، مطلب مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ کسٹمر آ گیا تو اب چھوڑ دیا، بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، اسی وقت امتحان ہوتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرا ڈائمینشن بتا رہا ہے ان کا، اہل تقوی کا. وہ کیا ہے؟ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پورب یا پچھم کی طرف، ایسٹ یا ویسٹ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جاؤ نماز میں. صرف اتنی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے کہ میرا رب جو کہتا ہے وہ صحیح ہے. اللہ ہے موسٹ پاورفل، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ مرسیفل. سب سے اوپر، سب سے سپر ہمارا اللہ ہے، یہ یقین رکھیں. نمبر 2، والیوم الآخر، کہ قیامت ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. والملائکہ، فرشتوں کو مانے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن ہمیں دکھیں گے، اور موت کے وقت بھی دکھتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ جب دنیا میں وہ دکھتے ہیں اس کے بعد ان کے بارے میں ہم کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد دنیا سے ہم نکل جاتے ہیں. والکتاب والنبیین، اللہ کی کتاب پر یقین رکھے کہ اس میں جو کچھ ہے، اس کتاب میں جو کچھ ہے یہ سب ہماری بھلائی کے لیے. اس میں کوئی حکم، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے. وَآتَ الْمَالَ، اب یہ ہے اصل، یہ تو یقین کی بات ہو گئی. کرن ایکشن میں کیا ہوگا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اللہ دیکھیے، کوئی انسان کسی سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے. اگر کوئی مال خرچ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے محبت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں. کس کو؟ رشتہ داروں کو. اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہیں. والیتاما، یتیموں کو. والمساکین، غریبوں کو. وابن السبیل، مسافر کو. والسائلین، مانگنے والوں کو. وفی الرقاب، اور لوگوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے. تو گویا کہ تیسری جو خصوصیت ہے، جو کوالٹی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہم رشتہ داروں پر ہمارا مال کتنا خرچ ہوتا ہے، غریبوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، مسکینوں پر، یتیموں پر. کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ایک یتیم کو پال پوس رہے ہیں جس کا ماں باپ نہیں ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کا خرچ میرے ذمہ ہے. مانگنے والوں کو جو مانگتے رہتے ہیں، کیا مسائل، یعنی کیا مجبوری ہوگی کہ کوئی انسان گھر سے نکل کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہم سمجھتے آ رہے ہیں سب ڈھونگ ہے. سب ڈھونگ نہیں ہے، سب غلط نہیں ہے، کچھ غلط ہے، لیکن کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مطلب یہ آخری درجہ ہوگا تبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. مجبوری کی انتہا. وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں.
یعنی اس وقت تو غلامی کا دور تھا، سلیوری کا، کہ لوگوں کو بیچ دیتے تھے، تو ان کو آزاد کرانا. اور آج یہ ہے کہ جو جیلوں میں بند ہیں بے قصور، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو انسان وہاں سے نکالا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی تقویٰ کی صفات اور خوبیاں پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا. رب زدني